بات ہے کہ مرحومین کے لیے کوئی سلسلہ ایصال ثواب کا اسے قائم کیا جائے، اس کا انعقاد کیا جائے۔ روایات ائمہ معصومین یہ بتاتی ہیں، حضرت آیت اللہ تہرانی نے اس کے اوپر باقاعدہ کتاب جو ان کا ہے بڑا معروف، جس میں انہوں نے بہت سی روایات کو اکٹھے کیا ہے کہ ایصال ثواب کے عنوان سے جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو عالم برزخ میں پروردگار اس مرحوم کو جس کے لیے وہ ایصال کیا جائے اسے کسی برزخی شکل میں تحفے کی صورت میں وہ ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک درود بھی پڑھ کر بھیجا مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے، وہ اسے کسی برزخی شکل میں، وہ برزخی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اب عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے اپنے معاملات ہیں، یعنی کچھ ایسا جسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ کسی نے اس کے لیے قرآن کی کوئی ایک سورہ پڑھ کر بھیج دی، وہ بھی اسے برزخی شکل میں مل جائے گی۔ کسی نے اس کے لیے صدقہ کر دیا، سب سے بہترین ایصال ثواب صدقے کو قرار دیا گیا ہے کہ کسی کی کوئی مدد کی جائے، اسے ثواب ایصال کیا جائے، عالم برزخ میں اسے ملے گا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے نظام ایسا تخلیق کیا ہے کہ وہاں جب انہیں وہ برزخی شکل میں ملے گا، وہاں سے اسے پا کے خوش ہو کے وہ اپنے لواحقین کے لیے جو دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں اس دعا کو ان کے حق میں قبول فرما دے گا۔ تو دوستان عزیز، کسی نے درود پڑھ کر بھیجا تو وہ بھی کسی برزخی تحفے کی شکل میں ملے گا، قرآن پڑھ کر بھیجا وہ بھی۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ مرحوم جنہیں ذکر آل محمد کے تحفے ملتے ہوں۔ خدائی بہتر جانتا ہے وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہیں ذکر اہل بیت کے تحفے ملتے ہوں۔ دیکھیے، غور فرمائیے گا اس بات پر کہ دیکھیں، ایک درود بھی جو آل محمد کے لیے پڑھا جائے گا، کوئی اس کا اجر کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ روایات یہ کہتی ہیں وہ ملائکہ جو بارش کے ایک ایک گرنے والے قطرے کی تعداد کو گرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ایک درود بر اہل بیت کا اجر نہیں کاؤنٹ کر سکتا۔ بے عین ہی سوچیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر کیا ہوگا، ایک مرتبہ اس میں سرکار مصطفیٰ کو پکارنے کا اجر کیا ہوگا۔ ائمہ معصومین کے ناموں کو پکارنے میں اللہ نے جو اجر رکھا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ توجہ چاہوں گا دوستان عزیز، ہمیں اللہ نے نعمت حیات سے سرفراز فرمایا۔ میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور اس پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے، پھر لطف آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم اس زندگی میں کوئی مارکا مار سکے یا نہ مار سکے، ہم نے کوئی ایسا کام، ہماری وجہ سے انسانی معاشرے میں کوئی تغیر پیدا ہوا یا نہ ہوا، ہر کسی کے حصے میں دولت نہیں آتی، ہر کسی کے حصے میں شہرت نہیں آتی، ہر کوئی صاحب فن اور صاحب کمال نہیں بنتا، لوگ آمیانہ زندگی گزار کے بھی چلی جاتے ہیں۔ ہماری وجہ سے، ہماری زندگی کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی امپیکٹ پیدا ہوا یا نہ پیدا ہوا، ہماری وجہ سے انسانی معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی یا نہ آئی، ہم کوئی مارکا مار سکے یا نہ مار سکے، حضور ایک بات طے ہے، اگر سانس آل محمد کے مکتب میں اکھڑے گا نا تو تب ہماری زندگی کی جا کے قیمت پڑے گی کہ ہماری موت کے جواز سے ایک مجلس حسین ضرور برپا ہو جائے گا۔ ہمیں مر کے ہماری قیمت ملے گی دوستان، یعنی جب مر جائیں گے نا ہماری موت کے جواز سے ایک مجلس سے عزا ضرور برپا ہوگی جس میں ذکر ہمارا نہیں، ذکر پھر آل محمد کا ہی۔ سمجھا ہے دوستان؟ ضرور پڑھیے محمد بات پوچھ رہی ہے۔ ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے یہ میں نے عرض کیا ہے، ہماری زندگی کی قیمت کم از کم ایک مجلس حسین ابن علی، ہر مومن، یعنی یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں اتنی مستقبل کی مجالس بیٹھی ہوئی، اسی لیے میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہم جب تک زندہ ہیں خود عزادار ہیں، جب مر جائیں گے تو عزاداری میں تبدیل ہو جائیں۔ ضرور پڑھیے گا محمد والے محمد والے۔ آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ اس کی تلاوت کی ہے جو آپ کے لوح دل پہ لکھی ہوئی، جسے آیہ مودت کہتے ہیں۔ معروف موضوع پہ گفتگو کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے
کہ دنیا نے ہزاروں مرتبہ اس پہ گفتگو سنی ہوتی، اور فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوتا ہے، لہٰذا جزویات پہلے سے ذہنوں میں ہوتی ہیں، لہٰذا کیا ہے کہ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ میں پہنچا پایا۔ ارشاد خداوندی ہے قل لا اسألکم علیہ اجر، حبیب ان سے کہہ دیں میں تم سے اجر بارے کوئی سوال نہیں کرتا۔ دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لفظ قل ہے نا یہ آیات کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، مگر آئے مودت میں بات پیچھے سے شروع ہو چکی تھی، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پروردگار اہل ایمان اور اہل عمل صالح کو بشارت دے رہا ہے، مگر بیچ میں آ کے اس نے لفظ قل لگا دیا، حبیب ان سے کہہ دے۔ یہ پورے قرآن میں جہاں کہیں لفظ قل آتا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب ہے سرکار مصطفیٰ کی، ایسے ہی ہے نا؟ اہل سنت دوستوں کا ترجمہ ہوگا تو وہاں بھی قل کے نیچے مصطفیٰ کی ذات ہوگی، مکتب تشیع کا ہوگا تو وہاں بھی لفظ قل کے نیچے مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ مکتب خلافت ہے تو وہ قل کے نیچے خلیفہ راشد کا نام لکھ دے، اور مکتب امامت ہے تو کوئی اپنے امام معصوم کا نام لکھ دے۔ جہاں کہیں قرآن میں لفظ قل آیا ہے اس کے نیچے قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ہر کوئی بریکٹ میں سرکار مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے یہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ قل آیا اس کا مخاطب کون ہے؟ حبیب کبریا کی ذات۔ باقی پیغام کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، کلی انسانیت کے لیے۔ مگر جہاں کہیں پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ قل آئے گا اس کا مطلب ہے اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے۔ یہ آج بھی قرآن یہاں پڑھا ہوا ہے، اٹھا کر دیکھیے، قرآن میں جگہ جگہ آپ کو لفظ قل مل جائے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ یہ جتنی آیات کے ساتھ لفظ قل لگا ہے یہ آیتیں آج کی تاریخ میں منسوخ تو نہیں ہو گئی، ان کی ناسخ آیتیں تو نہیں اتری۔ آج بھی قرآن کھولیں تو قرآن کہہ رہے قل، حبیب ان سے کہہ دے۔ دنیا نے تو کہا مصطفیٰ فوت ہو گئے، مصطفیٰ چلے گئے، آج بھی قرآن کھولیے، قرآن جگہ جگہ کہہ رہے قل، اے محمد ان سے کہہ دے۔ آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں دوستان عزیز؟ دنیا نے تو بتایا وہ چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، مگر قرآن تو جگہ جگہ آج بھی کہہ رہے قل، کہہ دیجئے۔ تو کوئی تو ذات ہے جسے مخاطب رکھ کے قرآن آج بھی حکم دے رہا ہے قل، ان سے کہہ دے۔ ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے آج بھی قرآن مخاطب بنا کر کہتا ہے اے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے۔ حبیب ان سے کہہ دیجئے قل، آج بھی پروردگار حکم دے رہا۔ دیکھیں میں کہتا ہوں پروردگار تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ تو یہ بیچ میں مصطفیٰ کو لاتے ہی کیوں ہے؟ جب بات ہمارے لیے پروردگار تو چاہے تو پتھر بول پڑتے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ پروردگار چاہے تو درخت میں سے آواز آتی ہے کہ نہیں؟ موسیٰ نے سنی کہ نہیں؟ پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ بیچ میں لفظ قل کیوں لے کر آتا؟ مصطفیٰ کو کیوں لے کر آتا؟ میں کہتا ہوں پروردگار تو چاہے تو پتھر کلام کرتا۔ دنیا مصطفیٰ کے پاس آنے سے پہلے پتھر راستے میں سے اٹھا لیتے، لوگ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیتے تھے، آ کر کہتے تھے اگر آپ بتائیں نا میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ رسول خدا سے کہتے تھے یہ آپ بتائیں میرے پیچھے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتائیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ جاہل یہ نہیں جانتے تھے جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ علی کا بھی مولا ہے۔ رسول خدا فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھ رہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ پتھر پکار اٹھتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ ہے؟ میں کہتا ہوں یا اللہ تو چاہے تو پتھر کلام کرتے ہیں، یہ تو لفظ کل کیوں لگاتا ہے، مصطفیٰ کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ دوستان عزیز یہ ہے کلام الہی۔ کلام الہی کی چاشنی یہ ہے اللہ کو باطل عقائد کو اکھاڑنے کے لیے لمبی لمبی تمہیدیں نہیں ماننی پڑتی، حق کو منوانے کے لیے قرآن کا ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے۔ یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ قل لگا کے دنیا کو وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں۔ جب میں محمد کے بغیر تم تک نہیں آتا
ڈائریکٹ چلے آ رہے ہیں. جو ہے دوستان ایک لفظ قل ہی پروردگار کی جانب سے وسیلہ ہے, ایک وسیلے کا آداب سکھا رہا. اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے, کہنا کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجر, نہیں تم سے سوال کوئی بارے اجر کے. ہمارے ہاں ہمارے مکتب میں ایک ٹرم بڑی معروف ہے, اجر رسالت. جو دوستان عزاداری کے ساتھ منسوب ہے وہ تو اچھے سے سمجھتے ہوں گے, باقی میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر جو عزاداری سے وابستہ افراد ہیں ان میں یہ ٹرم بڑی معروف ہے, اجر رسالت. اگر میں پوچھوں یہ مجالس کس لیے ہیں, یہ بارگاہیں کس لیے ہیں, یہ ماتم نیازیں کس لیے ہیں, تو یہ جواب ملے گا جی یہ اجر رسالت. ایسے ہی ہے نا جی, عزاداری میں بڑی معروف ہے نا یہ ٹرم کہ اجر رسالت, یہ اصطلاح بڑی معروف ہے. دوستان عزیز یہ کہاں سے اصطلاح لیا ہم نے اجر رسالت؟ اجر رسالت اسی آیت سے ہم نے نکالی. یہ جو آیت مودت ہے اس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں اجر رسالت. یہ سارا کیا ہے؟ یہ رسالت کا اجر ہے. مگر اچھا میں بطور طالب علم کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں, اس کی جتنی بھی تفاسیر کم از کم میری نگاہوں سے گزری ہیں نا, میرے حقیر سے مطالعے میں آپ کے مکتب کی کچھ جید تفاسیر ہیں, جتنی حسین تفسیر اس کی, میرا تعلق لاہور سے ہے, یہاں بہت سے لاہور کے دوست ہوں گے, ہماری بڑی خوبصورت خطابت میں شخصیت گزری ہے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے لیے. یقیناً آپ نے ان کا نام سن رکھا ہوگا, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ کیا بات ہے, خطابت کے کیسے کیسے آسمان دنیا سے چلے گئے. حضور جو تفسیر انہوں نے فرمائی ہے نا اس آیت کی, وہ انتہائی لطیف تو اپنی جگہ ہے ہی, ہٹ کے بھی ہے, اور اس حد تک ہٹ کے ہے کہ میں نے ایک ایک لفظ کی علماء سے تصدیق چاہی اور تصدیق کروا کے میں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ تھیم ان کا ہے, میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں. طالب علمی امانت داری سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ یہ تھیم اظہر حسن زیدی صاحب کا ہے. حضور کمال یہ ہے کہ ہم نے اس آیت سے ڈرائیو کیا اجر رسالت. قبلہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے رسالت کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا. ہم نے کس بنیاد پر یہ طے کر لیا کہ اس میں جو اجر مانگا جا رہا ہے وہ رسالت کا ہے؟ آپ میرے سامنے جو افراد مجالس سننے کے آتا ہے, قل کہہ دیجئے, لا نہیں, اسألکم تم سے سوال, علیہ بارے, اجر اجر, اللہ سوائے مودت مودت, فی القربہ قربہ. اس میں کہیں لفظ رسالت تو آئے گی. ہم نے کس بنیاد پر یہ طے کر لیا کہ اس میں جو اجر مانگا جا رہا ہے وہ رسالت کا ہے؟ توجہ ہے دوستان, بھئی بات سے پروردگار فرما رہا ہے نہیں ہے کوئی تم سے سوال بارے اجر کے, سوائے اس کے کہ مودت اختیار کرو. تو اس میں لفظ رسالت تو آیا نہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم طے کریں کہ اس سے مراد رسالت کا اجر مانگا جائے, اب یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. میں اب آپ سے سوال کروں گا کچھ اور آپ جواب دیں گے انشاءاللہ, پھر لطف آئے گا مجلس کا. آیا انسان کی اوقات ہے, اجتماعی اوقات ہے کہ سرکار مصطفیٰ نے راہ توحید میں ایک کانٹا بھی جو مصطفیٰ کے قدموں میں چبھا ہے, یہ ساری امت مل کے اس کا اجر دے سکتی ہے مصطفیٰ کو؟ بولیے گا حضور, آپ کو کیا فہم کہتا ہے رسالت کا؟ آخر مجالس سننے کے عادی ہیں. آپ کے خیال میں انسانیت کی اوقات ہے کہ مصطفیٰ نے راہ حق میں جو ایک پتھر کھایا ہے اس ایک پتھر کا اجر انسانیت دے سکتی ہے مصطفیٰ؟ کلیئر بات ہے, نہیں دے سکتی. دوستان عزیز پھر دوسری بات, اجر ہمیشہ وہ دیتا ہے جو ذمہ داری دے. اجر ہمیشہ وہ دے گا جو ذمہ داری تفویض کرے گا. یہی بنیادی اصول ہے. کیا انسانیت نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ عطا فرما؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پروردگار فرما رہا ہے میں ہوں جو اسے مبعوث کر رہا ہوں. یہ آیات کی تلاوت کرے گا, تزکیہ نفس کرے گا, علم کتاب و حکمت دے گا. مبعوث خدا کرے گا, اجر ہم دیں گے. توجہ ہے دوستانی, سوال ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کہیں کہ انسانیت نے مصطفیٰ سے استفادہ کیا, بالکل کیا, مگر انسانیت نے مانگا تو نہیں مصطفیٰ. ہمارے تو معاملات ہی کچھ اور ہیں.
ہمارے ہاں تو محاورے اتنے عجیب و غریب ہیں. نمازیں بخشوانے گئے تھے, روزے گلے پڑ گئے. ہمارے تو دین گلے پڑا ہوا, ہم نے تو کبھی مانگا ہی نہیں. یہ تو اللہ کی کریمی تھی مصطفیٰ کو مبعوث کرنا. تو جو ذمہ داری دے گا اجر وہی دے گا. آپ یہاں بھی باہر امام بارگاہ کے خوبصورت سا کام کروائیں, ٹائلیں شائلیں لگائیں, اور جب آپ سے اگلا اپنی مزدوری مانگے, آپ کہے اہل علاقہ سے لے لو, ساروں کا بھلا ہوا ہے, ویو سب کا بہتر ہوا ہے. وہ کہے گا صاحب مجھے اس سے غرض نہیں, فائدہ کس کا ہوا ہے, آپ نے کام دیا ہے, اجر آپ دیں. جو ہے دوستان انبیاء کی کیا روش رہی. سورہ ہود میں اللہ نے کلی انبیاء کا موقف پیش کیا ہے. لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ. انبیاء کے سامنے جب امتوں نے بات کی, اجر کی, انہوں نے واضح کہا ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تم سے کوئی مال و متاع نہیں چاہیے, ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ایک آیت میں آیا الا رب العالمین, عالمین کے رب پہ ہمارا اجر. مجھے ایمان سے بتائیں, جب امتی نبی اجر نہیں مانتے تو سردار انبیاء کو کیسے اجر دیا جا سکتا؟ چلے مجالس سننے والے دوستوں کے لیے اشارہ میں ایک جملہ عرض کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. جنہیں سمجھ آئی بہت اچھا ہے, نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں ہے. حضور اللہ نے کلی انبیاء کا موقف لکھا قرآن میں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے, لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ, ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ایک بات تو طے ہو گئی, اتنا تو پتہ چل گیا, ہر امت کو یہ گندی بیماری تھی, گھر کا ٹوٹا سامان لا کے نبی کے آگے رکھنا اور احسان جھاڑنا. تو حضور جب وہ امتی پیغمبر نہیں لے رہے تھے تو سردار انبیاء کیسے اجر لے سکتے؟ اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو اجر دیں. آپ جب مصطفیٰ حجت خدا ہے, حجت خدا کی قیمت کیا ہے, انسان کی اوقات ہی نہیں ہے. اللہ نے ایک موسیٰ پیچھے 70,000 بچہ کٹوا دیا. ہماری اوقات کیا ہے؟ حسین ابن علی آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. معصوم نے فرمایا قصاص سے قتل حسین میں اگر ساری انسانیت کو بھی قتل کر دیا جائے تو حسین کا قصاص نہیں بنتا. جو ہے دوستان حجت خدا کی قیمت کیا ہے؟ ہماری اوقات ہے کہ سرکار ختمیہ مرتبت کو ان کی قربانیوں کا اجر دے سکے, ان کی محنت کا اجر دے سکے. تو پھر ہم نے کیسے طے کر لیا کہ یہاں اجر رسالت مراد ہے؟ یہ ٹرم ہم نے کیسے اس میں سے نکال لی کہ یہاں رسالت کا اجر مانگا جا رہا؟ اچھا ہے اجر ہی, اجر کہتے ہیں عوض کو, قیمت کو, پرائس کو. لفظ اجر استعمال کر کے پروردگار بتا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے ضرور جس کی قیمت مانگی جا رہی ہے, کیونکہ لفظ اجر آگے. اچھا اجر میں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے, اجر کو اس کام کے لیول کا ہونا چاہیے جس کا وہ اجر ہو, نہیں تو وہ اجر نہیں کہلائے گا. آپ نے امام بارگاہ میں کام کروانا تھا, آپ ٹھیکیدار کو بلائیں گے, آپ ان سے کہیں گے صاحب یہ کام, وہ کہے گا بالفرض عرض کر, وہ کہے جی میں 1000 پاؤنڈ لوں, پھر آپ کا کام ہوگا. آپ کو لگا اس نے زیادہ اجرت مانگی, آپ دیں گے ہی نہیں. آپ نے اس کو بتایا 600, اسے لگا کم ہے, وہ راضی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا جی, وہ کہے گا نہیں یہ نہیں اجرت بنتی. آپ کہیں گے جو آپ مانگ رہے ہیں یہ اجرت نہیں بنتی. کچھ آپ نیچے آئیں گے, کچھ وہ اوپر جائے گا. آپ آئیں نہ آئیں وہی جائے گا. لہذا ایک لیول ایسا آئے گا جس کے اوپر آ کے معاملہ ڈن ہو جائے گا, جہاں دونوں کو لگے گا کہ اب یہ جتنی زحمت ہے نا اس کے برابر اجر بن گیا, وہیں پر ہی سودا طے ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا جی. تو لفظ اجرت وہاں پر آتا ہے جہاں دوسری طرف جو کام ہو اس کے لیول پر ہی قیمت آ جائے. اللہ لفظ اجر استعمال کر رہا ہے. میں تم سے نہیں سوال کرتا بارے اجر کے, مگر یہ کہ مودت کرو میرے قربا سے. توجہ ہے دوستانے جی, اس کا مطلب ہے جس کام کا ایکویلنٹ مانگا گیا ہے وہ کام اس مودت کے لیول پر ہے. توجہ ہے دوستانے جی. اجرت اسی لیے لفظ اجر آیا ہے. تو مجھے ایمان سے بتائیں رسالت کا اجر کون دے گا؟ مصطفیٰ. ہماری اوقات ہے کہ جتنی مصطفیٰ نے قربانیاں دی ہیں اس کی قیمت مصطفیٰ کو دے دیں. نہیں, ہماری تو اوقات نہیں, یہ تو آپ سب نے میرے سے اتفاق کر لیا. مگر لفظ اجر بتا رہا ہے کوئی چیز ہے جس کے برابر کچھ مانگا گیا ہے.
اب ہم تو دے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے تو مصطفیٰ کو نہیں کہا کہ نماز پہنچائیں، روزہ اللہ سے لے کر دیں، یہ احکامات شریعت لے کر دیں، ساری رسالت اللہ کے حکم سے مصطفیٰ نے دی۔ ایسے ہی ہے نا جی، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کوئی ایک بھی حکم اپنی ذات کی طرف سے نہیں کیا، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے حکم سے دیا۔ ایک ایک بات میں مصطفیٰ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، یہ جتنی شریعت اسلامیہ ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، مصطفیٰ نے صرف پہنچایا۔ توجہ ہے دوستان، لہذا مصطفیٰ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں دیا، تو جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے جو اجر بھی اللہ ہی دے گا، ہم نہیں دے سکتے۔ مگر یہاں لفظ اجرت بتا رہا ہے کوئی کام ہے ضرور جس کا ایکویلنٹ مانگا گیا ہے۔ دوستو وہ کام کیا جس کی وجہ سے اللہ اجر کی بات کر رہا ہے؟ اب یہاں حضرت حسن زیدی صاحب نے کمال کیا، وہ فرماتے ہیں تلاش کرو، کوئی کام تلاش کرو جو مصطفیٰ کرے بھی بطور مصطفیٰ، کرے بھی بطور رسول، مگر اللہ نے حکم نہ دیا ہو، اللہ نے حکم نہ کیا ہو مصطفیٰ یہ کر، امت کا تقاضا ہو کہ مصطفیٰ خدا را یہ کام کر دیجئے، مصطفیٰ صرف اس کام کی اجرت مانگ سکتا۔ توجہ ہے دوستانے، اور کمال یہ دیکھیے لفظ کل لگا کے پروردگار نے بتا دیا، یہ مت سمجھو کہ مصطفیٰ مانگ رہا ہے، مصطفیٰ فرما رہا ہے منگوا تو میں رہا ہوں۔ لفظ کل لگا کے پروردگار واضح کر رہا ہے کہ یہ میں حکم دے رہا ہوں مصطفیٰ کو کہ اجر مانگے، مانگ تو وہ نہیں رہا، میں منگوا رہا ہوں۔ دوستو پوری رسالت میں وہ کیا ہے؟ نماز اللہ نے حکم دیا، روزہ اللہ نے حکم دیا، پوری شریعت اللہ نے حکم دی، کوئی ایک کام تلاش کرو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پورا دین پڑھا، مجھے وہ کوئی ایک کام ملے جو اللہ نے ذمہ نہ لگایا ہو، امت نے ہاتھ جوڑ کے مصطفیٰ سے کرایا ہو۔ فرماتے ہیں ایک جگہ مجھے جا کے معاملہ حل ہوا، جب سورہ طٰہٰ اٹھا کر پڑھی، پروردگار نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ توجہ ہے جی، روز قیامت کسی نے شفاعت نہیں کرنی، جس نے اپنے اپنے شافی تلاش کیے ہیں وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اس دن کسی نے شفاعت نہیں کرنی۔ لا تنفع الشفاعۃ الا، سوائے من اذن لہ الرحمن، وہ جسے اللہ اجازت دے دے، ورضی لہ قولا، اور جس کی بات پر اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا انداز پروردگار بتا رہا ہے خدا نے شفاعت کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، ہاں اس دن اگر کسی کو شفاعت کرنی ہے اسے آگے بڑھ کے خدا سے اجازت لینی پڑے گی، پھر اللہ جس کی بات پہ راضی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی، چونکہ امت کو پتہ ہے ہمارے اعمال کی اوقات ہی نہیں ہے، پوری امت نے ہاتھ جوڑے، مصطفیٰ جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، خدا را اس دن ہماری شفاعت کر دیجئے گا۔ فرماتے ہیں اللہ جانتا تھا یہ ہے رحمت للعالمین، پروردگار چاہتا تھا مصطفیٰ فری میں شفاعت نہ کرنا، انہیں کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم میری آل سے مودت کرتے چلے جاؤ، میں تمہاری شفاعت کرتا چلا۔ وہ جو ہے دوستان شفاعت مصطفیٰ کا اجر مانگا گیا ہے، مودت کیا ہے۔ شفاعت فقط اس کے لیے ہے جس کو آل محمد سے مودت جو ہے دوستان۔ اور کمال دیکھیے جس آیت میں اللہ نے منگوائی ہے، اجر منگوایا ہے، اس میں لفظ کل لگایا ہے۔ حبیب ان سے کہتے، بالیدہ فکر افراد کے لیے جملہ عرض کرنا چاہوں گا جو عالم اسلام کے مزاج کو پہچانتے ہیں، پروردگار لفظ قل لگا کر بتا رہا ہے خبردار میرے حبیب پہ اقربا پروری کے الزام نہ لگا دینا، اس نے نہیں مانگا میں نے منگوایا ہے۔ صاحبان فہم بیٹھے توجہ ہے دوستان جی، مگر حضور بات یہاں نہیں ختم ہوتی، جیسے حضرت صاحب نے کمال کیا، بات تھوڑی آگے بڑھ ہے نا، توجہ آپ دوستوں کی میرے ساتھ۔ لا اسألکم علیہ اجر، یہ تو پہلا حصہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب کمال یہ دیکھیے، اب اگلے حصے میں کہا الا سوائے مودت فی القربى، لفظ مودت آیا۔ اب لفظ مودت کا معاملہ یہ ہے، ہمارے ہاں جب عالم اسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے، برصغیر میں جب ترجمے ہوئے
تو مودت کا ترجمہ کیا محبت، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی اس میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اہل بیت عظام کی محبت. دوستان عزیز، کمال یہ ہے کہ لفظ محبت جو ہے نا، اول تو اس بیچارے لفظ کا شعراء نے کوئی حال نہیں چھوڑا، اس لفظ کے ساتھ ایسے ہی بڑے ظلم ہوئے. مگر اگر ہم محبت کو مودت کا ترجمہ کنسیڈر کر لیں تو اس میں ایک بڑا مسئلہ آ جائے. محبت کے بارے میں دنیا نے ہمیں بتایا محبت کی نہیں جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس بات میں تو مجھے آپ سے توجہ نہیں ہے. محبت ہو جاتی، ایسی ہے نا؟ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی. اچھا وہ کس طرح ہوتی ہے؟ ہر انسان کے کچھ ہوتے ہیں معیار. جب وہ معیار ٹک ہو جائے نا تو خود بخود کسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، زبردستی نہیں کی جا سکتی. اچھا وہ جو سٹینڈرڈز اور وہ معیار ہوتے ہیں نا، وہ ہر کسی کی اپنے فہم اور شعور کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جو جتنا قابل آدمی ہوگا اس کے معیار اتنے ہی بلند ہوں گے، اور ان معیاروں پہ کسی کا بیٹھنا اتنا ہی مشکل ہوگا. ایسے ہی ہے نا جی؟ وہ معیار کیسے بنتے ہیں؟ وہ فہم و فراست، علم، تقوی، زہد، اس کی بنیاد پر بنتے ہیں، شعور کی بنیاد پر بنتے ہیں. کچھ اتنے با کمال ہوتے ہیں، ان کے اتنے معیار ہوتے ہیں کہ پہلی نگاہ پڑی اور محبت ہوئی. تو وہ جو ہے بہرحال محبت کی نہیں جاتی، محبت حضور کوئی بھی معنی ہوگا مودت کا مگر محبت نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. صاحبان فہم کے لیے جملہ عرض کروں گا، اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا. پروردگار نے یہ نہیں فرمایا دل آئے تو مودت کرو. شاید میں جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں، یہ نہیں آپشن دی کہ آبائی عقیدے اجازت دیں تو آل محمد سے مودت کرو. جو ہے دوستان عزیز، یہاں مودت کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی مرضی کے اوپر نہیں. اچھا اظہر حسین صاحب کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت کے ذریعے. مودت کا معنی محبت نہیں ہو سکتا، مگر مودت کے معنی تک پہنچا جا سکتا ہے لفظ محبت سے. وہ کیسے؟ دنیا نے محبت کے جتنے بھی ویریئنٹس دکھائے، جتنی اقسام دکھائی، اس میں سب سے خوبصورت، سب سے خالص محبت دکھائی ہے ماں کی اپنی اولاد سے محبت. اس بات میں شاید مجھے آپ کی تائید حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرنی پڑے، خود بخود آپ پکار اٹھیں. ماں کی اپنی اولاد سے محبت یہ دنیا کی خالص ترین محبت. نہ فرقہ، نہ مذہب، نہ رنگ، نہ نسل، کسی بات کا فرق نہیں. ہر وہ جو کسی ماں کی گود میں پلا ہے وہ جانتا ہے کہ ماں کی اپنی اولاد سے محبت یہ خالص ترین محبت. بلکہ میں تو یوں عرض کروں کہ اس میں تو جنس انسانیت بھی شرط نہیں ہے. اینیمل پلانٹ اٹھا کر دیکھ لیں، نیشنل جیوگرافکس اٹھا کر دیکھ لیں، اگر حیوان کی بھی ماں ہے نا تو ممتا کا جذبہ آسمان پر معراج پہ نظر آئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خالص ترین، جو خوبصورت ترین قسم. یعنی صاحبان فہم کے لیے ایک لطیف جملہ عرض کرنا چاہوں گا، کتنی خالص ہوگی یہ محبت کہ اگر اس پروردگار کو جس میں کیفیتوں کی گنجائش نہیں ہوتی نسبت دینے کی، اس نے بھی اگر اپنی محبت کو کسی میرے جیسے عام فہم، کم فہم والے شخص نے نبی سے پوچھ لیا نا کہ آخر بندے سے کتنی محبت پروردگار کرتا ہے، فرمایا یوں سمجھ لے 70 ماؤں جتنا. حضور وہ کتنی خالص محبت ہوگی کہ اگر اللہ کی محبت بھی بتانی پڑی تو مصطفیٰ نے اسے بطور پیمانہ استعمال کر. 70 ماؤں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ماں کی محبت دنیا کے کسی میزان میں نہیں تولی جا سکتی. اللہ جانے 70 ماؤں کا لیول کیا بنتا. یعنی پیغمبر بتانے جا رہے ہیں لمٹ لیس محبت کرنا. توجہ ہے جی؟ جن کی ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کی جا چکی ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ماں کی اولاد سے محبت یہ دنیا کی خالص ترین محبت. اچھا کیوں اسے سب سے پاکیزہ محبت کہا گیا؟ ہمارے ہاں تو ایسے محاورے استعمال کیے جاتے ہیں. ماں خود گیلے پہ سوتی ہے، بچے کو خشک پہ سوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جی؟ خود بھوکی رہتی ہے، بچے کا پیٹ بھرتی ہے. خود قربانیاں دیتی ہے، بچے کو کبھی اپنے آرام و سکون کے اوپر نہیں وارتی، اپنا سکون اور آرام اولاد پیچھے وار دیتی. کسی ماں باپ کے سینے پہ، اس میں باپ اور ماں فرق نہیں ہے، کسی ماں باپ کا سینہ کھولیے نا تو ان کا بس چلتا ہے ہم پوری کائنات لا کے اپنے بچوں کے قدموں میں وارتے ہیں.
ایسے ہی ہے. کبھی بچوں کو دنیا پیچھے نہیں بھاگتے. خواہش ہوتی ہے دنیا کی ہر آسائش لا کے بچے کے قدموں میں رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. ہر کسی کی ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے. ماں سکون وارتی ہے اولاد پیچھے، اولاد کو سکون پیچھے نہیں وارتی. مال وارتی ہے اولاد پہ، اولاد کو مال پیچھے نہیں وارتی. دنیا وار دیتی ہے اولاد کے قدموں میں، اولاد کو دنیا پیچھے نہیں وارتی. یہی ہے نا دوستان عزیز. تو محبت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ محبت کی خالص ترین قسم تھی. تو پھر محبت کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ جس کے قدموں میں زمانہ وار دیا جائے اسے محبت کہتے ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز. جس کے قدموں میں کائنات لا کر وار دی جائے اسے محبت کہتے ہیں. فرماتے ہیں مودت تک پہنچنے میں محبت وسیلہ ضرور بن سکتی ہے، معنی نہیں بن سکتی. کیوں؟ فرماتے ہیں اگر یہ ہے محبت کہ کائنات لا کے اولاد پہ وار دینا تو پھر مودت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کچھ ایسا بھی ہمیں تاریخ نے دکھایا ہے کہ وہ مائیں جو کائنات اولاد پہ وار دیتی ہیں، اگر کچھ ایسی ہستیاں ہوں جن کے پیچھے اولاد کو سجا سجا کے مائیں میدان میں بھیجیں، پھر پتا چلے گا مودت کا معنی کیا ہے. یعنی جن کے قدموں میں قربان کر دی جائے کائنات انہیں محبت کہتے ہیں، اور جن کے قدموں میں محبت وار دی جائے اسے مودت کہتے ہیں. جو ہے اس دن مودت کا معنی کھلتا جب مائیں اپنی محبت کو وار دیں جن کے قدموں کے. آخری بات اور ذہن مرتمہ دوستان عزیز، اب اس میں ایک جو لفظ ہے بس اسی کے اندر فضائل بھی سب چھپے اور اسی میں نصیحت کا بات بھی. کرنا کیا ہے؟ اہل بیت سے رویہ کیا اختیار کر؟ مودت فی القربہ. اب ہمارے ہاں جس کا ترجمہ رائٹ ہے، یہ اظہر سنجائے صاحب کا کمال ہے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. ہمارے یہاں ترجمہ ہے مودت کرو قربا سے. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا بارے اجر کے، مودت کرو میرے قربا سے. فرماتے ہیں اگر ہم لفظ سے ترجمہ کریں، جنہیں تھوڑا بھی عربی گرامر سے تھوڑا بہت تعلق ہے وہ یقیناً بات کو سمجھے. اس کے لیے ہونا چاہیے تھا مودت من القربا. مودت کرو قربا سے، یا من القربا کی نہیں، فعل قربا کی بات ہو رہی. توجہ ہے دوستان عزیز. آپ نے یقین بہت سی مجالس آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، فی کا ہر جگہ ترجمہ ہوتا ہے میں. ایسی ہے مودت. آپ کے آیت یہ تو آپ کے لوہے دل پہ لکھی ہے، آپ کے ذہن میں الفاظ ہوں گے. مودت فی القربا، مودت اور قربا کے درمیان لفظ فی ہے. توجہ ہے. تو فرماتے ہیں ترجمہ بنتا ہے مودت قربا میں. فرماتے ہیں یعنی مودت اور قربا کے درمیان اللہ نے لفظ فی لگایا ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قربا سے جو مودت کا تعلق ہے وہ فی والا ہونا چاہیے. یہ فی وہ رد ہے، وہ تعلق ہے جو خدا ہمارا آل محمد سے جوڑنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں اگر یہ لفظ فی سمجھ میں آ گیا نا تو وہ رشتہ ناتا سمجھ میں آ جائے گا جو اللہ رب العزت ہمارا آل محمد سے جوڑنا چاہتا ہے. توجہ ہے دوستان جی. مودت فی القربہ یعنی فی سمجھ میں آ گیا تو وہ رشتہ، وہ باؤنڈنگ سمجھ میں آ جائے گی جو خدا ہماری اہل بیت سے رکھوانا چاہتا ہے. فی کا معنی کیا؟ میں. فرماتے ہیں فی کو سمجھنا ہے. انہوں نے ایک تجربہ کروا دیا، حضور آخری بات ہے مگر لطف آئے گا اگر میں پہنچا سکتا. فی کو فرماتے ہیں سمجھنا ہے، فی کا تعلق سمجھنا ہے. اس کے لیے انہوں نے عربی محاورہ استعمال کیا، حدیث کے ٹکڑا مگر لطف دے گا. فرماتے ہیں فی کو سمجھ گئے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا آل محمد سے کیا ربط خدا رکھوا ہے. مودت فی القربہ. فرماتے ہیں فی کے رشتہ سمجھنا ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ محاورہ ہے، السمو کو فی المائے، مچھلی پانی میں. توجہ ہے دوستان جی. فرماتے ہیں مچھلی کا پانی سے فی کا رشتہ ہوتا ہے. مچھلی کا پانی سے فی کا رشتہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں فی سمجھ میں آئے گا نا تو اہل بیت سے کیا تعلق جوڑنا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. فرماتے ہیں اس رشتے کو سمجھنا فی کا کیا ہے. تو ایسا کرو، ایک تجربہ کرو
کسی مچھلی کا پانی سے فی کا رشتہ توڑ کر دیکھو. جیسی کسی مچھلی کو پانی سے نکالو گے, اس کا فی کا رشتہ توڑو گے نا, وہ تڑپنا شروع کر دے گی, اور تب تک تڑپے گی جب تک دوبارہ فی کا رشتہ قائم نہ ہو جائے. پروردگار فرما رہے ہمارے لیے مودت فی القربا, آل محمد سے ایسا تعلق جوڑو کہ اگر ان سے جدائی ہو تو زندگی حرام ہو جائے. فرماتے فی کا رشتہ آل محمد سے جوڑنا ہے. معنی کیا ہے کہ اگر ان سے دوری ہو جائے تو پھر زندگی حرام ہو جائے, انسان تڑپنا شروع کر دے. مگر تجربہ ابھی کچھ اور بھی بتائے گا. فی کے رشتے کی طاقت کو سمجھیے. فرماتے فی کے رشتے کی طاقت کو دیکھنا ہے تو مچھلی کا پانی سے فی کا رشتہ توڑ کر دیکھ لو. یعنی جتنی دیر جدائی رہے گی وہ تڑپتی رہے گی, مگر فی کی طاقت اتنی ہے اگر زیادہ دیر فی کا رشتہ دوبارہ نہ جڑا تو وہ دم ہی توڑ جائے گی. فرماتے مودت فی القربا, آل محمد سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ان سے دوری ہو تو زندگی حرام ہو جائے, اور اگر زیادہ دوری ہو تو پھر موت میں ہی تبدیل ہو جائے. زندگی قائم ہی نہ رہے اگر آل محمد سے دوری ہو جائے. فی کا رشتہ آل محمد سے جوڑنا ہے, مگر طاقت فی کے رشتے کی اتنی ہے, مر گیا ہے نا مگر فی کا رشتہ نہیں ٹوٹنے لگا اتنی جلدی. فرمایا اب مر جائے گی نا تو ذرا فی کے رشتے کی طاقت کو دیکھو, اسے بھونو, اس کے ٹکڑے بناؤ, اسے بھونو, اسے کھا جاؤ. جب تک کوئی اس کا ایک ٹکڑا شکم میں رہے گا آپ کو پانی کی احتیاج ہوتی رہے گی. فرماتے مودت فی القربا, آل محمد سے ایسا رشتہ ہونا چاہیے اگر کوئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دے ہر ٹکڑے سے آل محمد کا نام برآمد ہونا چاہیے. توجہ ہے دوستان عزیز, مودت فی القربا, آل محمد سے فی کے رشتے والی طاقت ہونی چاہیے. دوستان عزیز بات یہ ہے, اب یہ تو سمجھ میں آ گیا آل محمد سے باؤنڈنگ کیا ہونی چاہیے, یہ بھی سمجھ میں آ گیا جسے شفاعت مصطفیٰ چاہیے وہ آل محمد سے مودت کا رشتہ جوڑ کے رکھے. ہونا کیا چاہیے, جب ان سے دوری ہو تو پھر زندگی بے قرار ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. اب اس کے روشنی میں ایثار ثواب کی مجلس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے نا, کہ مرحوم تو چلا گیا, ہمیں تو ابھی نعمت حیات اللہ نے دے رکھی, ہمارے پاس تو مہلت ہے. توجہ ہے دوستان, اور مہلت کو کبھی فرصت تو تصور کرنا ہی نہیں چاہیے. مہلت تو پھر مہلت ہی ہوتی ہے. دوستان عزیز, کیا آل محمد سے دوری ہو تو زندگی بے قرار ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فی کا رشتہ جڑا ہوا ہے کہ نہیں. مجھے ایمان سے بتائیے گا, بے نمازی ہونا یہ آل محمد سے دوری ہے کہ نہیں؟ واجبات کا تارک ہونا یہ آل محمد سے دوری ہے کہ نہیں؟ اگر فجر سے لے کے ابھی 8:48 ہو چکے, اگر فجر سے لے کے اب تک کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, آیا کوئی خارش ہو رہی ہے اندر؟ آیا کوئی اندر تڑپ ہو رہی ہے؟ اگر تو ہو رہی ہے تو پھر تو خدا کا کروڑا احسان ہے. اس کا مطلب ہے فی کا رشتہ جڑا ہے, نہیں تو بے چینی ہوتی نا. مگر اگر ہو ہی نہیں رہی بے چینی, اور صبح سے اب تک پتہ بھی کوئی نہیں کہ کتنا سیرت آل محمد کا انکار ہو گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فی کا رشتہ جڑا ہی نہیں ہے. توجہ ہے. میں نے تو ایک بات کی, آپ کتنی ہی مثالیں اپنے لیے سوچ لیجئے. کیا آل محمد کے کردار سے جب دوری ہوتی ہے تو زندگی بے چین ہوتی ہے؟ فی القربا ڈوب جانا ہے آل محمد کے اندر. پروردگار فرما رہا ہے حبیب ان سے کہہ دے ڈوب جاؤ آل محمد کے اندر, میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہو جاؤں گا. حضور سوچنا یہ مودت فی القربا, جب فی کا رشتہ جڑے نا پھر انسان دور رہ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب محرم آئے اور مجلس سے آئیں سیاہ لباس پہن کے امام بارکوں میں بیٹھے اور گھر پہ شادی آئے تو بنی امیہ کے کلچر پہ چلے جائیں. توجہ ہے دوستان عزیز,
مودت فی القربا یعنی ڈوبنا ہے آل محمد میں. یہ نہیں ہے جب دل آیا باہر نکل کے بیٹھ گئے, جب دل کیا تو ڈبکی لگا. توجہ ہے دوستان عزیز, مودت فی القربا کا رشتہ آل محمد سے جوڑنا. یاد رکھیے ہر مومن کو اللہ نے ایک سہولت دے رکھی ہے. ہمارے اندر ایک ڈیوائس فٹ ہے اللہ کی جانب سے, اور جیسی آل محمد سے دوری ہونا وہ کوشن دینا شروع کر دیتے. اور اکثر رات کو سوتے اور بستر پہ انسان لیٹتا ہے تب لازمی کوشن آتا ہے. اگر مودت کا رشتہ جڑا ہے تو اس ڈیوائس کا نام ہے ضمیر. ہر مومن میں اللہ نے فٹ کر رکھی ہے. جب آل محمد سے دوری چل رہی ہو نا, حرام لبوں تک لا کے, کسی حرام رشتے کی صورت میں, واجبات سے دوری کی صورت میں, اگر مودت کا رشتہ فی والا جڑا ہو نا, وہ ڈیوائس کوشن دینا شروع کر دیتے. تو غلط کر رہا, کچھ غلط ہو رہا. اگر وہ ڈیوائس کام کر رہی ہے, شکر کیجئے فی کا رشتہ جڑا ہوا. اگر نہیں کوشن آ رہا دوستان عزیز, ان للہ و انا الیہ, اس کا مطلب ہے فی کا رشتہ تو جڑا ہی. اللہ نے جو چاہا تھا ہم نے وہ کیا. آپ رشتہ جوڑیں پھر دیکھیں آل محمد کی عطا کیسے ہوتی ہے. ہمارا کام ہے فی کے رشتے پر قائم کرنا. مصطفیٰ کا وعدہ ہے میں تمہیں لازمی تمہاری شفاعت کروں. توجہ ہے دوستان, یاد رکھیں آل محمد کی ولایت سے بڑا ہمارا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. اگر کسی شے اپنے اعمال کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اپنے کردار کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اگر کوئی وسیلہ نجات ہے تو وہ آل محمد, اس میں شک تو نہیں ہے. ایک روایت بس ذہن آپ کی تمام, حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کتاب حج میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے. ویسے دیگر آپ کی کتابوں میں, وسائل شیعہ میں بھی ہے, مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں جیسے مرحوم کو قبر میں اتارا جائے, تعویذ قبر بند کیا جائے گا تو ایک دم اندھیرا سا چھا جائے گا, اسے وحشت ہوگی. ایسے میں چند چہرے اس کی قبر میں داخل ہوں. توجہ ہے دوستان, چند چہرے اس کی قبر میں داخل ہوں جن کی آمد اس کی قبر کو نورانی کرتے چلے جائے. اور چونکہ وہ ایک کے بعد ایک آئیں گے تو ہر آنے والا چہرہ اس کی قبر کی روشنی کو بڑھاتا چلا جائے گا. اب کوئی چہرہ آئے گا جو اس کے سرہانے آ جائے گا, کوئی بائیں میں, کوئی دائیں جانے, کوئی بائیں جانے. 6 یا 7 چہروں کی بات ہے روایت میں. وہ آئیں گے, اس کی قبر کامل نورانی ہو جائے. وہ پوچھے گا تم کون ہو کہ تمہارے آنے سے میری قبر اتنی نورانی ہو گئی, یا آخر کون ہو, اپنا تعارف تو کرو. دوستان عزیز, کوئی ایک چہرہ کہے گا میں وہ تیری نماز ہوں جو تو نے حکم خدا پہ, تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا, آج میں نے تیرا ساتھ. بڑا مشکل ہوتا تھا خود کو بستر سے ڈریگ کر کے مصلی عبادت تک لانا, تو نے میرا خیال رکھا, میں تیرا خیال رکھا. ایک چہرہ کہے گا میں وہ تیرا روزہ, بھوک اور پیاس کا عالم تو نے میری خاطر برداشت کیا تھا, آج اس وقت میں تیری نصرت کے لیے آ گیا. کوئی کہے گا میں تیرا عمل احسن ہوں, فلاں عمل ہوں, فلاں میں کوئی حج ہے, کوئی خمس ہے, سب تعارف کروائیں گے. فرماتے اتنے میں ایک چہرہ داخل ہوگا کہ ہر کسی کا نور ماند پڑ جائے گا, اور اس کے آنے سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. وہ حیران ہو کر کہے گا اپنا تعارف تو کروا, میری تو ساری نیکیاں پوری ہو چکی, میں نے تو اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں تھا, میری تو ساری عبادتیں پوری ہو گئی, آخر تو کون ہے کہ تیرے آنے سے یہ نور تیرا, ان سب کے نور ماند پڑ گئے. اس کو وہ چہرہ کہے گا مطمئن ہو جا, میں تیرا عقیدہ ولایت محمد و آل محمد. میں تیرا عقیدہ ولایت محمد و آل محمد ہوں, تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا, میں نے قبر میں تیرا ساتھ. دوستان عزیز, ہماری واحد امید آل محمد کی ذات ہے. مگر یاد رکھیے گا, مجھ جیسا ایک گناہ گار پیغمبر کے پاس آیا اور پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا سرکار میں تو نہیں چھوڑنے لگا, میں تو تب چھوڑوں گا جب آپ مجھے ضمانت شفاعت دیں. جب تک آپ نے ضمانت شفاعت نہیں دینی میں نے تو پاؤں ہی نہیں چھوڑنا. پیغمبر نے بڑی کوشش کی کہ جان چھوٹ جائے. اس نے کہا نہیں سرکار آج میں نہیں چھوڑنے لگا, پہلے ضمانت شفاعت دیں بعد میں پاؤں چھوڑوں گا. پیغمبر نے خاصی کوشش کی کہ یہ اٹھ جائے. اس نے کہا نہیں حضور, پہلے کتنے خوش قسمت تھے کہ پیغمبر سے بھی جا کے ضد کر سکتے تھے, کتنے خوش قسمت تھے آل محمد سے بھی لاڈ ہو سکتے تھے. ہم وہ بدقسمت ہیں جو 1400 سال بعد دنیا میں آئے. دوستان عزیز, اس نے کہا نہیں حضور میں نہیں پاؤں چھوڑوں گا, مجھے ضمانت شفاعت دیں. آپ نے فرمایا اچھا اٹھ, تو طویل سجدوں سے میری مدد کر, میں تیری ضمانت شفاعت.
حضور ہم اپنا کام کریں پھر آل محمد کی کریمی جانے اور ذات توحید جانے. اپنی زندگی کو یاد رکھ, جو جیے گا نا آل محمد کی سیرت پر وہی مرے گا آل محمد کے دین پر. ہم میں سے ہر شخص آل محمد پہ بڑے آرام سے کٹ سکتا ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص آل محمد کی مودت میں جان دے سکتا ہے, کمال ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر آل محمد پیچھے جان دینا آسان ہے, آل محمد کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے. اگر کمال کر سکتے ہیں نا, کوئی آپ سے یہاں بیٹھ کے جان تو مانگے گا نہیں. ماشاءاللہ ہم ایسی محفوظ جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں ہم نے کوئی ایسی قربانی دینی ہے. یہاں کم از کم اتنا کیجئے, جو دین اپنی اولاد پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں نا وہ 100% اپنی ذات پہ نافذ کریں. ہمارا یہ بھی بڑا عالمی اعمال, اپنی اولاد کے لیے وہ دین چاہتے ہیں جو خود اپنی ذات پہ بھی نہیں نافذ کرنا چاہتے ہیں. آپ آل محمد کی سیرت پہ جئیں, انشاءاللہ موت جب آئے گی وہ حق کی موت ہے. اور آل محمد کے مکتب پہ زندگی گزارنے کا اتنا تو فائدہ نا, موت جب بھی آئے گی تو شہادت کی موت ہے. مات علی حب آل محمد مات شہید. دوستان عزیز, موت آنی ہے آل محمد کی محبت پہ, اسی پہ ہماری امید ہے. آل محمد ہی ہماری امید آخر ہے. مگر بڑی مشکل آئی ہے آل محمد کے لیے. دوستان عزیز, اللہ جانے اہل بیت کا آنسوں سے ربط اور تعلق کیا ہے. ہم کائنات کے وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ ہمارے جب بھی جنازے ہمارے گھروں میں آتے ہیں, ہم آل محمد کو یاد کر کے اپنے غم کو کم کر لیتے ہیں. یہی آل محمد کی بڑی عنایت ہے. اب ان کے غم کے بعد نہ اپنا غم محسوس نہیں ہوتا. اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال, شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں آل محمد نے ہمیں ایسا سہارا دے رکھا کہ اپنا غم پہ غم ہی محسوس نہیں ہوتا. اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال, شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں, ہر غم حسین میں تحلیل ہو گیا. ہمارا جوان مر جائے, دنیا علی اکبر کے نام لے کر سہارا دے دیتے. کسی کا بچہ چلا جائے علی اصغر وسیلہ بن جاتا. کسی کا باپ بھائی چلا جائے عباس کا وسیلہ بن جاتا. اپنے غم تو پھر غم رہتے ہی نہیں. اور آنسوؤں پر آل محمد کا عجب ربط ہے. اب اندازہ کیجیے, امام علی مقام دنیا میں تشریف لائے, یہ مہینہ ہے نا امام کے دنیا میں آنے. امام جب دنیا میں تشریف لائے نا, سیدہ نے رسول کے چہرے پہ آنسو دیکھے. سیدہ تڑپ اٹھی. کون خوشی کے موقع پہ آنسو بہاتا ہے؟ کہا بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے بچے کو گود میں اٹھا. فرمایا زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا. یہ شعبان میں پیغمبر کا جملہ ہے. ہم نے فرمایا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے جب یہ تنہا 3 دن کا پیاسا کربلا میں مارا جائے. جناب زہرا نے تڑپ کے کچھ سوال کیا, آپ کی سنی سنائی یہ بات, آپ کی سنی سنائی بات. جناب سیدہ نے تڑپ کے کہا بابا اس وقت آپ نہ ہوں گے؟ نہیں بیٹی زہرا میں نہ ہوں گی. اس کے بابا علی وہ بھی نہ ہوں گے. میں ہوں گی؟ نہیں. اس کا بھیا حسن ہوگا؟ نہیں. دوستو مجھے ایمان سے بتانا, دنیا کی کوئی ماں ہوتی یقیناً تڑپ کے پوچھتی میرے بچے کو بچائے گا کون؟ اللہ جانے زہرا کو آنسوؤں سے پیار کتنا ہے. بی بی رو کر کہنے لگی بابا میرے حسین کو روئے گا. اللہ میرے حسین کو روئے گا. مگر روئے کس چیز کی خاطر؟ آیا شہادت پیچھے؟ آیا یہ آنسو ہے یہ شہادت ہے حسین؟ دوستان عزیز, راوی ہے کوفے کا رہنے والا, منہال کوفی. منہال کوفی کہتا ہے کہ میں کربلا کے بعد جب حج آیا نا, میں حج کے اوپر گیا. کہتا ہے حج سے فارغ ہو کر نا مجھے پتا لگا سید سجاد قید سے رہا ہو کر مدینے آ گئے ہیں. میں نے سوچا جا کے میں مظلوم سے تعزیت کرتا. وہ آیا مدینے میں, دروازہ امام پر آیا, دق الباب کیا, کنیز نے دروازہ کھولا. منہال حبدار آل محمد, اس نے کہا جا کے معصوم سے کہنا منہال کوفی آیا ہے. اندر آ کر کنیز نے کہا جیسے کہنا منہال کوفی آیا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غم کا نا اپنوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ غم کی نفسیات ہے. آپ نے اکثر لوگوں کے گھروں میں جنازوں پہ دیکھا ہوگا, رو رو کر جتنا مرضی قرار آ گیا ہو, مگر جیسی کوئی اپنا آئے گا نا
جیسی کسی اپنے سے نگاہیں چار ہوں گی فوراً آنسو دوبارہ چھلک اٹھیں گے، دوبارہ کوہرام مچ جائے گا۔ دکھ کا اپنوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسی سنا نا منہال آیا ہے، امام کی آنکھیں برسنے لگی، ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، آنکھوں میں لہو اتر چکا تھا۔ جیسی معصوم نے دروازہ کھولا، چچا منہال کہہ کے امام گلے لگ گئے، امام نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا، منہال بھی رونے لگا، معصوم بھی رونے لگے۔ اب منہال نے تسلی دینی شروع کر دی، اس نے کہا مولا صبر کیجئے، مولا سکون کیجئے۔ یوں ہی تسلی دیتے ہوئے اس کی زبان پر ایک جملہ آیا جس نے سید سجاد کے زخم ادھیڑ دیے۔ اس نے یوں ہی روتے ہوئے کہہ دیا مولا صبر کیجئے، آپ ہی تو فرماتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے، مولا آپ ہی تو فرماتے تھے شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ اتنا سننا تھا سید سجاد تڑپ اٹھے کہ چچا منہال انصاف نہیں کیا، ہاں آل محمد نے کہا تھا شہادت ہمارا ورثہ ہے، پر مجھے ایمان سے بتائیے گا کیا ہم نے کہا تھا بہنوں کو تماچے پڑے ہمارا ورثہ ہے؟ کیا ہم نے کہا تھا ماؤں پھوپھیوں کے سروں سے